کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، کربلا کی دشت میں پیاسا حسین تھا، پردیس میں جسے شہید کر دیا گیا، پردیس میں جسے شہید کر دیا گیا، مصطفیٰ کی آنکھوں کا وہ تارا حسین تھا۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے جناب بھائی محمد ابو بکر صاحب، میں ان سے التماس گزار ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم۔ زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، ابھی تک ہے وہی گلکاریاں خون شہداء کی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم سفر ساتھیوں، آج میں اپنے بیان کو جن جواہرات تکلم سے مزین کر کے لایا ہوں وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا۔ سامعین محترم، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چہیتے اور محبوب نواسے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، حضرت علی کے نور نظر ہیں۔ سامعین محترم، عاشوراء محرم کے افق پر خونی سورج طلوع ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام بچوں، عورتوں اور مردوں نے خیموں میں ساری رات خداوند قدوس کی عبادت کی، اس کی تسلیم و رضا کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ امام علی مقام نے یہ محسوس کیا کہ قوت و طاقت کے نشہ میں مدہوش دشمن ان کے خون کا پیاسا ہے۔ دشمن کے تیور میں جارحیت کا غرور دیکھ کر نواسہ رسول نے سخت دل ظالموں کے دلوں پر ندائے حق کی دستک دی، شاید کہ ان کا ضمیر جاگ اٹھے، وہ نواسہ رسول کے مقام و مرتبہ کو پہچان سکیں۔ لیکن اقتدار کا ضمیر جب سوتا ہے تو بیدار نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر سوار ہوئے، سامنے خدا کا قرآن رکھا، صدائے حسینی کے ساتھ کربلا کے میدان میں اترے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صدا کا آخری خطبہ اتنا پر اثر تھا، اگر پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر زمین کو سنایا جاتا تو وہ پھٹ جاتی، اگر بادلوں کو سنایا جاتا تو وہ اشکوں کی برسات بن جاتے۔ لیکن امام علی مقام جن ظالموں کے گھیرے میں آ چکے تھے ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے۔ سامعین محترم، کربلا کا واقعہ مارکہ حق و باطل اس لحاظ سے بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت نے بے پناہ صبر و استقامت کا ثبوت دیا۔ ذرا لشکر حسینی تو دیکھیے، با پردہ عورتوں کے علاوہ
اس میں 60 برس کا بوڑھا مجاہد بھی ہے، 6 ماہ کا ننھا سپاہی بھی ہے۔ میدان کارزار گرم ہوا، سب باری باری اپنی شجاعت و دلیری کی تاریخ رقم کرتے رہے۔ آخر میں 18 برس کا خوبصورت نوجوان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر حضرت علی اکبر کربلا کے میدان میں اس طرح آیا جس طرح کربلا کی اندھیر نگری میں حسن و جمال کا آفتاب طلوع ہو گیا ہو۔ اس کی رگوں میں فاطمہ کا خون تھا، ہاتھ میں علی کی تلوار تھی، شجاعت اور جرأت کا پیکر بھرتا گیا، دشمن پر چڑھتا گیا، مسلسل لڑتا گیا۔ حضرت علی اکبر کو دشمن کی فوج نے اپنے گھیرے میں لے لیا، ایک کم بخت نے تلوار ماری، حضرت علی اکبر کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ تاریخ میں حضرت حسین جیسا بہادر شخص نظر نہیں آتا جس کے سامنے سارا خاندان تہ تہ کر دے گیا۔ شاعر بھی تڑپ کر کہتا ہے، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ سامعین محترم، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 6 ماہ کے ننھے مجاہد کو اپنی گود میں اٹھایا اور میدان کارزار میں لے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ظالمو، دشمنی میری اور تمہاری ہوگی، اس ننھے مجاہد کا کیا قصور ہے؟ یہ پیاس سے بل بلا رہا ہے، اسے تو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ جواب میں دشمن نے تیر مارا جو حضرت علی عسکر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیزی سے تیر باہر نکالا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ننھے مجاہد کے خون سے اپنا چلو بھرا اور آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، یا رب العالمین، یہ دیکھ تیری نبی کے اولاد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ننھے مجاہد کی لاش کو زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے پروردگار عالم، اپنے حضور میری آخری قربانی بھی قبول فرما۔ سامعین محترم، ہر جنگ میں فرق ہوتا ہے۔ ایک جنگ وہ کہ جس میں سپہ سالار کے عزیز بھی زندہ ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی زندہ ہوتے ہیں، سپاہی بھی زندہ ہوتے ہیں۔ ایک جنگ یہ کہ سارا کنبہ کٹ چکا ہے، جرنیل تنہا باقی ہے، ہمت نہیں ہارتا، تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھاتا ہے، واہ حسین، تیرا سر نیزے کی نوک پر آیا تو قیامت تک کے لیے بلند ہو گیا۔ ظالموں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آل محمد کے مقدس جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے۔ خیموں سے جب یہ منظر بیویوں نے دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ لاش حسین پر آ کر اپنے نانا سے مخاطب ہوئی، فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھ حسین ریگستان میں خاک و خون سے آلود ہے، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، ہوا اس پر گرد و غبار ڈال رہی ہے۔ شاعر بھی تڑپ کر کہتا ہے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ سامعین محترم، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
وہ تمام سبق دہرائے جو مدینہ یونیورسٹی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھے تھے۔ کون سی مدینہ یونیورسٹی؟ وہ مدینہ یونیورسٹی جس کا پرنسپل عثمان غنی تھا، جس کا شاگرد رشید حسین بن علی تھا۔ کون عثمان؟ جس نے خون میں نہا کر مسجد نبی میں خطبہ دیا۔ کون حسین؟ جس نے خون میں نہا کر کربلا میں خطبہ دیا۔ کون عثمان؟ جو داماد نبی تھا۔ کون حسین؟ جو نواسہ نبی تھا۔ کون عثمان؟ جو محسن علی تھا۔ کون حسین؟ جو محافظ داماد نبی تھا۔ کون عثمان؟ جو 40 دن تک پیاسا رہا مگر قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ کون حسین؟ جو 3 دن تک پیاسا رہا مگر قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ سامعین محترم، اسد اللہ کا بیٹا مدینہ یونیورسٹی کا جرنیل اپنی جان کی بازی لگا گیا، لیکن یہ ثابت کر گیا کہ حسین اپنا سارا خاندان قربان کر سکتا ہے، کسی ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا، کسی ظالم کے سامنے دب نہیں سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نقطہ توحید سکھایا ہے کہ حسین سارا کنبہ کٹوا سکتا ہے لیکن غیر اللہ کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتا، غیر اللہ کے سامنے سر نہیں چھپا سکتا۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ نہ زیاد کا ظلم رہا نہ یزید کی رہی جفا، نہ زیاد کا ظلم رہا نہ یزید کی رہی جفا، جو رہا تو نام حسین جس زندہ رکھتی ہے کربلا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔